60 سنہ ہجری میں ایک لعین، تاریخ انسانیت کا ایک بہت بڑا لعنتی، ایک لعین، ایک ظالم یزید تخت نشین ہوا، یزید تخت نشین ہوا 60 سنہ ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا۔ یاد رکھیے گا یہ فاسق و فاجر تھا، یہ تارک سنت تھا، یہ تارک شریعت تھا، یہ زانی تھا، یہ شرابی تھا، یہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہتا تھا، یہ تارک سنت تھا، یہ تارک شریعت تھا۔ جب یہ تخت نشین ہوا اس نے صرف واقعہ کربلا ہی نہیں کیا بلکہ اسی لعنتی 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 یزید نے، اسی لعنتی کے کہنے پہ 700 صحابہ کو شہید کیا گیا۔ صرف واقعہ کربلا ہی نہیں بلکہ اس کے ظلم کی داستان بہت طویل ہے۔ 700 صحابہ کو اس یزید کے کہنے پہ شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو اس یزید کے کہنے پہ شہید کیا گیا۔ مدینہ منورہ جیسی مقدس اور مکہ مکرمہ جیسی مشرف سرزمین پہ اس کے کہنے پہ 300 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی، 300 مسلمانوں کی عورتوں کی آبرو ریزی کی گئی مدینہ منورہ میں اور مکہ مکرمہ میں اس یزید کے کہنے پہ۔ اس یزید نے کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی، اسی کے حکم پہ کعبۃ اللہ پہ سنگ باری کروائی گئی، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلا دیا گیا۔ مسجد نبوی میں 3 دن اور 3 راتیں اس نے اذان و اقامت روک دی۔ منبر رسول کے ساتھ اس یزید نے اپنے گھوڑوں کو باندھ دیا، منبر رسول کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی، منبر رسول کے ساتھ اس نے گھوڑوں کو باندھ دیا۔ جب یہ تخت نشین ہوا جو شرابی تھا، زانی تھا، تارک شریعت تھا، فاسق و فاجر تھا، تارک سنت تھا، امام علی مقام اس کو شراب پیتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ امام علی مقام مکہ میں مطاف میں موجود تھے اور یہ مکہ میں مطاف میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اس نے حسین کو دیکھا تو شراب کا جام آگے بڑھایا اور کہا حسین لو تم بھی شراب پی لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ شرابیوں کے لیے خرابی ہے، اللہ نے تو یہ کہا ہے کہ نمازیوں کے لیے خرابی ہے، آؤ حسین تم بھی شراب کا جام پی لو۔ حضرت امام حسین علیہ باللہ کہتے آگے بڑھ گئے۔ امام حسین خود اس کو شراب پیتے دیکھ چکے تھے، خود اس کی مغلظات سن چکے تھے، یہ کیسے تارک شریعت اور تارک سنت ہے، اس کی زنا کی داستانیں بھی سن چکے تھے اور اس کے قاتل ہونے میں بھی کسی کو شائبہ نہیں تھا، سب کے سامنے تھا یہ کیسا ظالم ہے۔ جب یہ تخت نشین ہوا تو مروان جس کو اس نے مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کیا تھا اس نے امام حسین کو اپنے پاس بلایا اور کہا حسین یزید کا حکم ہے کہ تم میرے ہاتھ پہ یزید کے لیے بیعت کر لو، تم یزید کی بیعت کر لو۔ حسین نے کہا میں یزید کی بیعت کروں؟ میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں نے سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا دودھ پیا ہے، میں سیدہ فاطمہ سلام علیہا کا شہزادہ ہوں، میں وہ ہوں کہ میرے گھر میں جبریل بغیر اجازت کیا نہیں سکتا، بے اجازت میرے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کس زبان سے ہو بیاں، عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت اور شان اہل بیت میں گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ حسین نے کہا میں یزید کی بیعت کروں؟ میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے پیٹ پہ کھیلتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتا تھا، میں وہ ہوں جو رسول اللہ کی زبان چوسا کرتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ نہ صرف حسین مجھ میں سے ہے بلکہ میں حسین میں سے ہوں۔ اور یہ یزید، یہ فاسق و فاجر، یہ قاتل، یہ زانی، یہ شرابی، میں کبھی اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے آپ پلٹے تو ایک اور بہت بڑا لعنتی، ایک اور بہت بڑا لعین، ایک اور بہت بڑا شیطان مروان بن حکم ولید کے پاس موجود تھا۔ مروان بن حکم نے ولید سے کہا ولید اگر حسین نے بیعت نہ کی تو حالات پہ قابو پانا مشکل ہو جائے گا، لوگ ان کے ساتھ جڑتے رہیں گے، اور اگر یہ یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، درجنوں احادیث رسول اللہ کی اس کی شان میں موجود ہیں، یزید کی طرف کوئی دیکھے گا بھی نہیں، سب اس کے ساتھ ہو جائیں گے، بہترین موقع ہے یہی حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی، حضرت امام حسین الٹے قدم پھرتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں، فضا میں لہراتے ہیں، محمدی چھار سے حیدری شیر نکل آیا۔ حیدری شیر نے کہا مروان بن حکم تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں حسین ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، میں کبھی بھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کے امام حسین وہاں چل دیے۔ اب یہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، توجہ سے میری بات کو سماعت کیجئے۔ یہاں پر
एक प्रोपेगेंडा किया जाता है, और आज कर फिर यजीद के चमचे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या प्रोपेगेंडा है कि भाई ये तो इक्तदार की जंग थी, ये तो इक्तदार की जंग थी, माज़अल्लाह ये तो उनकी जाती जंग थी, माज़अल्लाह दो शहजादों की जंग थी, दो शहजादों की जंग थी, माज़अल्लाह इमाम हुसैन तो इक्तदार के लिए लड़ रहे थे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अरे इक्तदार तो उनकी जूतियों की खाक का सदका मिल जाता है, इक्तदार तो उनकी नालैन का सदका मिल जाता है। उनको किसी इक्तदार के लिए लड़ने की क्या जरूरत है? जन्नत भी उनके इक्तदार में है, कौसर भी उनके इक्तदार में है। अल्लाह की सारी खुदाई पे हुसैन के बादशाह, हुसैन के नाना का कब्जा है, हुसैन के नाना की बादशाहत है। उनको क्या जरूरत है किसी लानती से किरदार के लिए जंग करने की? ये प्रोपेगेंडा है। हुसैन इक्तदार के लिए नहीं लड़े, इक्तदार के लिए नहीं लड़े। हुसैन ने इनकार बैत की वजह बयान फरमा दी। इनकार बैत की वजह हुसैन ने खुद बयान कर दी कि मैं इसके हाथ पे बैत इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये फासिक व फाजिर है, ये मेरे नाना की सुन्नत का तारिक है, ये शरीयत का तारिक है, ये जानी है, इसने मदीना शरीफ और मक्का शरीफ में ही 300 औरतों की आबरू रेजी की है, 10,000 सहाबा का कातिल है, 700 ताबईन का कातिल है। ये जालिम और फासिक व फाजिर के हाथ में मैं बैत नहीं करूंगा। हुसैन ने बैत, इनकार बैत की वजह खुद बयान फरमा दी। और याद रखना, अगर हुसैन इक्तदार के लिए लड़ते ना तो तरमाहा बिन अबी बिन हातिम, जो हातिम ताई का पोता है, हातिम ताई का पोता है, उसने इमाम हुसैन को पैगाम भिजवाया। जब ये बात मशहूर हुई कि यजीद इमाम हुसैन के खिलाफ बगावत करना चाहता है, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहता है, तरमाहा बिन अबी बिन हातिम ने इमाम हुसैन के पास पैगाम भेजा कि आप मेरी पहाड़ियों में आ जाएं, मैं 30,000 का लश्कर आपके साथ रवाना करूंगा, और अगर उसके बाद और जरूरत हुई तो इतने ही और दे दूंगा, इससे दुगने और दे दूंगा, तो यजीद के तख्ते को पलट देंगे और आपको तख्त नशी करेंगे। इमाम हुसैन ने कहा मुझे तख्त की जरूरत नहीं है, मुझे मसनद नशी होने की जरूरत नहीं है, मुझे इक्तदार की जरूरत नहीं है। मेरा मकसद यजीद के मकरू चेहरे से चादर खींचना और इसका मकरू चेहरा उम्मत के सामने लाना है कि यही वो लानती है जिसके बारे में मेरे नाना ने कहा था कि 60 सने हिजरी में बनु उमैया का एक शख्स आएगा जो मेरी सुन्नत पे हमला करेगा, जो मेरी सुन्नत पे हमला करेगा।